معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کیا آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ سنا ہے؟ نہیں سنا تو آپ ضرور سنتے جائیں۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی کس بات سے یا پھر کون سی وجہ سے اونٹ نے ایسا کیا کہا تھا جو آپ زار و قطار رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بیان، جو کہ ایک اونٹ کا ہے اور ہمارے اور آپ سب کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو واقعہ یوں ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہمیں ہدایت کر رہے تھے۔ اسی وقت ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی جانب کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کے مبارک کے پاس کچھ کہنے لگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول جانے کہ وہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تو سچ کہتا ہے تو تیرے ساتھ صحیح ٹھیک ہوگا، اگر تو نے یہ غلط جھوٹ بول رہا ہے تو یہ سب تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو اونٹ کا اتنے میں مالک بھی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس اونٹ کو 3 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ اونٹ آج آپ کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے، آپ نے اونٹ کے بارے میں اس کے مالک سے دریافت کیا، بتایا اسے کہ جب سردی ہوتی ہے تو تم نہیں، اب ہم اس کو اونٹ کو نہیں بیچیں گے اور نہ ہی اب ہم اس کو ذبح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور اونٹ سے کہا، اب تو آزاد ہے، اب تو جا سکتا ہے۔ تو اونٹ آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر اونٹ نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور دوسری بات کے بعد محمد مصطفیٰ نے دوبارہ آمین کہا، پھر تیسری مرتبہ آمین کہا اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ تو آپ سے صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ نے پہلی دعا یہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ قرآن شریف اور اسلام کے طفیل سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور تو جس پر میں نے کہا آمین۔ اور دوسری دعا اونٹ نے یہ کی، جس طرح سے آج آپ نے مجھ کو خوف سے آزاد کیا ہے تو اللہ آپ کی امت کو بھی قیامت کے روز خوف سے آزاد فرمائے۔ اور تیسری دعا اس نے یہ کی، کہ آپ کی امت محفوظ رہے دشمنوں کے سر سے اور آپ کی امت کا خون محفوظ رہے دشمنوں سے۔ اور چوتھی دعا اس نے یہ کی کہ آپ کی امت میں دونوں کے بیچ اختلاف نہ ہو، جس کو سن کر ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اور آپ نے فرمایا، یہی دعا میں نے کی تھی اللہ پاک سے، جو کہ اللہ نے تینوں قبول فرمائی، لیکن جو چوتھی دعا تھی اللہ نے اسے انکار فرمایا۔ اللہ نے کہا، محمد اس دعا کو نہ ہی مانگے تو ٹھیک ہے۔
اور اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، جس وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ تو یہ ایک اونٹ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا۔ آپ کو امید کرتے ہیں سمجھ